اب یہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو اس ہدایت کو فالو کرے گا، میں بریفلی بتا دیتا ہوں، اس کے لیے کوئی رنج اور غم نہیں ہے، اور جو اس سے انکار کرے یا جھٹلائے، والذین کفروا وکذبوا، دونوں چیزیں یہاں پہ آئی ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو میری آیتوں سے کفر کریں گے، جھٹلائیں گے، وہ سب اصحاب النار جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں کفر اور کذبوا کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ ہمارے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ محمد اسلم پرویز نام ہے تو یہ تو مسلمان ہے، اور انل کمار نام ہے تو یہ کافر ہے۔ اس کنسیپٹ کو ہمیں درست کرنا بہت ضروری ہے۔ جو بھی احکامات کو ڈھانک دے، چھپا دے، پیچھے ڈال دے یا زبانی انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ کافر صرف زبانی انکار کی بات نہیں ہے، کفرا لفظ جو ہے کافارا، اس کے مادے میں ڈھانکنا، چھپانا، پیچھے ڈال دینا سب آتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے احکامات کو ہم نے ڈھانک رکھا ہے جزدان سے، اوپر طاق میں رکھ دیا، پیچھے ڈال دیا، پرواہ نہیں کری، تو یہ کفارہ ہے۔ تو اسی لیے وی کین ناٹ بی ججمنٹل۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو، پہلے میں یہ دیکھوں کہ مسلمان میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ میں یہ جو ججمنٹس پاس کرتا رہتا ہوں کہ کون کافر، کون جہنمی، کون مشرک، آئے دن یہ جو اعلانات آتے ہیں، دے آر ناٹ ان دا رائٹ اسپرٹ، یہ اللہ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی کو یہ ٹائٹل نہیں دیے۔ ہر جگہ آپشن کھلے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کب ہدایت پہ آ جائے۔ آپ جب اس پہ ٹائٹل دے دیتے ہیں، ایک لیبل چسپا کر دیتے ہیں، تو ایک بائس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک ایگو کریٹ ہو جاتی ہے، وہ ریزسٹ کرتی ہے اس آدمی کو پھر صحیح راستے پہ آنے کے لیے۔ تو ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے ہیومن سینسیبلٹیز کا، ہیومن سینسیٹیوٹیز کا، انسانی جذبات اور احساسات کا، کہ ہم ہرٹ نہ کر دیں، کسی کا دل نہ دکھا دیں جو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے۔ اور ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے۔ اٹ کلیریفائز ایوری تھنگ، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ان لوگوں نے جنہوں نے اطاعت قبول کی۔ اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ کتاب گائیڈنس جو ہے، کتاب ہدایت جو ہے، یہ ہدایت جب ہی دیتی ہے جب اس کی اطاعت قبول کر لی جائے۔ یہ جو مسلمین کا لفظ اوپر آیا ہے، اس کا ترجمہ اطاعت قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ اگر ہم سے مسلم لکھ رہے ہیں تو محمد اسلم پرویز اپنے آپ کو مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے سمجھ لیں گے میرے لیے ہے یہ تو آیت، تو مجھے اللہ کی ہدایت بھی ملے گی، خوشخبری بھی ملے گی، اور رحمت بھی ملے گی۔ قرآن ہی ڈیفائن کر دیتا ہے شروع میں سورہ بقرہ میں کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے ہیں۔ متقی کون ہے؟ ون ہو سبمٹڈ 100% ٹو ڈیوائن لاز۔ تو اگر ہم اللہ کے قوانین پہ چلیں گے تو پھر ہمیں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے۔ اب اس کو آج کے سسٹم میں آپ سمجھ لیجئے، مجھے بریلی جانا ہے، مجھے روٹ نہیں پتہ، میں نے گاڑی میں جی پی ایس آن کیا، اس نے مجھے ڈائریکشن دے دی۔ اف آئی ہٹ دی ڈائریکشن، میں اس روٹ پہ آؤں گا تو پھر مجھے فردر گائیڈنس بھی ملے گی، اور ملتی چلی جائے گی جب تک کہ میں منزل پہ نہیں پہنچوں گا۔ منزل پہ پہنچنے کی خوشخبری بھی اس میں ہوگی، اور اس میں جو بینیفٹس ہیں وہ بھی مجھے ملیں گے، کہ جین شکنجی والا ملے گا راستے میں، جہاں میں شکنجی بھی لوں گا، مجھے ایک اچھا ڈھابا مل جائے گا جو مشہور ہے، وہاں میں ڈھابے پہ کچھ کھا لوں گا۔ یہ رحمتیں جو مل رہی ہیں میں اگر صحیح راستے پہ چل رہا ہوں تو اگر میرا جی پی ایس آف ہے یا اگر آن ہے تو بھی میں اگر اس کے بتائے ہوئے روٹ پہ نہیں چل رہا تو نہ تو ہدایت ہے، نہ رحمت ہے، نہ بشارت ہے۔ بشارت مانے خوشخبری، دیر از نو گڈ نیوز۔ گڈ نیوز کیوں نہیں ہے؟ منزل پہ پہنچو گے نہیں، بھٹک رہے ہو، جی پی ایس لگا ہوا ہے، بند پڑا ہے، کھول لیا تو راستے پہ نہیں جا رہے۔ اٹ ایلیبوریٹس ویری کلیئرلی اس آیت کو۔ تو اس لیے اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہدایت نہیں ملے گی، نہ اس کی رحمت آئے گی، اور نہ کوئی خوشخبری ہمارے لیے۔ وی آر بینگ ڈومڈ، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک عقل سلیم والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت میں نے اس لیے لی کہ علم اور نا علم، اور علم سائنس ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور سائنس ناٹ ایز اے سبجیکٹ بٹ ایز اے میتھڈولوجی۔ تو جو لوگ ایک سوال کرنے والا ذہن رکھتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، ریزننگ کی بات کرتے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے جو بلائنڈ فالوورس ہیں؟ یہ اس کا ترجمہ ہے، انٹرپریٹیشن ہے۔ بے علم کون ہے؟ جو تقلیدی ہے،
سوال نہیں کرتا, ریزنگ نہیں کرتا. اور عقل سلیم والے, یہاں میں نے عقل سلیم بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے کہ یہ جو اول الالباب ہے اس کی میں وضاحت کروں گا, اس کے عقل سلیم کیا, کیونکہ سلیم ورڈ وہی روٹ ہے سین لام میم کا جس سے اسلم, اسلام, مسلم, سلیمہ, سلمہ, سلمہ سب چیزیں بنی ہیں, اور اس کا مین میننگ ہے سبمٹڈ. عقل سلیم وہ عقل جو اللہ کی اطاعت میں چلی گئی. اب اس کی وضاحت یہاں ہوتی ہے کہ یہ الباب جو ہے, سوری, یہ پلورل ہے لبن کا. لبن وہ خالص عقل ہے جو جذبات سے پولیوٹڈ نہیں ہوتی اور وحی کی ہدایت میں چلتی ہے. یعنی ایسی عقل جو اللہ کی ہدایت میں چلے اور انصاف کرنے والی ہو, یعنی جذبات اور ایموشن سے پولیوٹ نہیں ہوتی ہو. ہم اکثر دیکھتے ہیں, میں خاص طور سے بتاؤں کہ جب میں ایک سلیکشن کمیٹی میں بیٹھا ہوں تو جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اسے سلیکٹ کرنا ہے. عقل کا تقاضا بھی ہے کیونکہ مجھے اگر اچھا انسٹیٹیوشن بلڈ کرنا ہے تو مجھے اچھا اسٹاف چاہیے, خاص طور سے اچھے ٹیچرز. ایک کمزور ایڈمنسٹریٹو اسٹاف اور ایون کمزور وائس چانسلر سے کام چل جاتا ہے, لیکن ایک کمزور ٹیچر آ گیا تو 30-40 نسلیں میں نے اپنی برباد کر دی. اس معاملے میں بہت روتھلیس رہا ہوں, بہت سخت رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے بہت بدنام بھی ہوں کہ سلیکشن کمیٹیز میں آئی ایم نیور کمپرومائز. اور یہ میں یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں پوری مضبوطی کے ساتھ, کسی کے پاس دلیل ہے تو مجھے غلط ثابت کر دے, چاہے وہ میری کالج کے اپائنٹمنٹس ہو یا میرے وائس چانسلرشپ کے اپائنٹمنٹس ہوں. آئی ہیو بین آلویز فیئر اینڈ ڈوئنگ جسٹس, کہ جو بیسٹ ہے اس کو مجھے لینا ہے. کہیں سے فون آیا ہے, کسی کی سفارش آئی, نیور کیئرڈ, کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میری زندگی یہاں تھوڑی سی ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا, میں ان کو کیا ٹیچر دے کے جا رہا ہوں جو انہیں سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا, جس کی کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہے, جسے کوئی لینگویج بولنی نہیں آتی, نہ انگلش ٹھیک سے بول سکتا ہے نہ اردو ٹھیک سے بول سکتا ہے. میں اس لیے رکھ لوں کیونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا سفارش آئی ہے میرے سسرال کا, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو میں اس معاملے میں بہت, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں بہت بیکار آدمی ہوں. کیونکہ ایک بات کیوں کہوں بیکار, مجھ سے لوگ اب بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, سفارش کے لیے فون آتا ہے, سر آپ وہاں کچھ کہہ دیجئے. میں نے کہا دیکھو میں بہت بیکار آدمی اس لیے ہوں کہ میں نے جب کسی کے خود فون نہیں سنے تو میں کسی کو فون کیا کروں گا, میں کر ہی نہیں سکتا, میرا مورل رائٹ بھی نہیں ہے. صحیح غلط تو چھوڑ دیجئے, میں نے کسی کے فون نہیں سنے, لوگوں کو ناراض کر دیا, کیونکہ میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں رب کو خوش رکھوں یا سماج کو خوش رکھوں. اچھی دعوتیں, اچھے فنکشنس, اچھے ولیمے کر لوں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یا اس رب کی بات سنوں گا وہ کہتا ہے اس پیسے کو بچاؤ, 4 بچیاں اور بیٹھی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی, 6 بچے فیس نہیں دے پا رہے اپنے 12th کے ایگزام کی, یہ پیسہ وہاں دو. یہ کروڑوں روپے کی شادی ہیں, آپ کو کروڑوں فیٹ نیچے لے جاتی ہیں زمین کے, کردار میں بھی اور ہر طرح سے. لیکن یہ فضول خرچی دکھاوے کیونکہ وہ ایگو, اوہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے, میری بیٹی کی رخصتی ہے, شہزادی کی طرح پالا ہے میں نے. آپ ناکام باپ ہیں, ناکام والدین ہیں اگر اسے ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے. خیر, تو یہ جب قرآن اول الالباب کہتا ہے, آپ جہاں بھی پڑھیں تو سمجھ لیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل گائیڈنس میں چلتی ہے اور ایموشنز اور جذبات سے پولیوٹڈ نہیں ہے. خالص عقل, جیسے خالص گری ہے وہ لبن کہلاتی ہے, اس میں ملاوٹ نہیں ہے. بادام کا اتنا موٹا, اخروٹ کا اتنا موٹا چھلکا توڑ کے جب آپ اخروٹ کی گری اندر سے نکالتے ہیں تو آج تک کوئی بھی ٹیکنالوجسٹ اس کو خراب نہیں کر سکا, الا یہ کہ جینیٹک مینیپولیشن کر دے. اس سیڈ کوٹ سے نہیں جا سکتی کوئی چیز بادام اور اخروٹ کے. پانی بھی ایبزارب نہیں کرتا زیادہ. دیکھیے ونڈرس ہیں سیڈ کوٹ کی, میں کیا بتاؤں, یہ سبجیکٹ پڑھا ہے اس لیے آئی ریئلی اپریشیٹ دی مارولس آف دا کریٹر. کبھی آپ نے سوچا کہ دھنیا کا بیج اتنا پتلا, اخروٹ بادام اتنے موٹے, سیڈ کوٹس, اور ان کے بیچ میں پوری رینج, کیوں ہے ایسا؟ اور اسپورٹس میں چلے جائیے تو کوئی تھک وال بھی نہیں ہے لوور پلانٹس میں. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے, ہر چیز نیچر میں ریزن سے ہے. اینی وے میں بھٹک جاتا ہوں, پھر ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تو یہ جو لبن ہے, خیال رکھیے گا اولو الالباب کون لوگ ہیں جو پیور عقل استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ آیت, یہ میں سب وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو عقل کے استعمال سے ریلیٹڈ ہے.
خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ گورے بہنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. اور یہاں لوگ میں نے بریکٹ میں لکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن ہر جگہ لوگوں کے لیے ناس کا لفظ استعمال کرتا ہے. جو لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے، قرآن انہوں انسان نہیں گن رہا، ان کو دواب کہہ رہا ہے، کریچرس. The poor, dumb and deaf creatures who do not use their intellect. See, this is the scientific style of Quran. ہم سائنٹیفک اپروچ سے ڈیوینٹی ریویل کرنا چاہ رہے ہیں، ڈسکور کرنا چاہ رہے ہیں. اس ڈیوینٹی کا اسٹائل دیکھیے سائنٹیفک. دواب کا لفظ آیا ہے، ان شر الدواب. دابا کا پلورل ہے دواب. دابا کہتے ہیں کریچر، اینی کریچر. تو قرآن جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کو انسان نہیں کہہ رہا، کیونکہ انسان ہے عقل کی وجہ سے. دیٹ از اوور مارک آف ڈسٹنکشن. اور جانوروں کے مقابلے میں ہماری بہتر عقل جو ہے، یہ ہے اصل کریشن، یہ اصل کریٹیوٹی. قرآن ناس نہیں کہہ رہا، دواب. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بدترین وہ کم عقل لوگ ہیں. اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے سوال کرتا ہے، وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نیچر کے ایکسپلوریشنس کی بات کرتا ہے، ہر چیز کو پڑھنے کے لیے علم اور سائنس کی بات کرتا ہے، کہتا ہے علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. تو ہمارا یہ کیسا سسٹم آف ایجوکیشن ہے جس میں ہم نے ان چیزوں کو ڈال دیا؟ اینڈ نو بڈی از کوشچننگ اٹ، رادر وی آر فنڈنگ دیم. میں سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن مجبور ہوں، میں اب عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں، مجھے سخت بات کہنی پڑے گی. پتہ نہیں کون میرے بعد آئے گا اس ہمت کو لے کے، اور وہ بیسک ٹریننگ لے کے جو میں لے کے آیا ہوا ہوں، کیونکہ دونوں سسٹمز کو سمجھا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، جیا ہے. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. قرآن کے اوپر اگر آپ کسی چیز کو رکھتے ہیں، اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو آئی ہیو نو پرابلم، آئی ایم پرفیکٹلی اوکے. آپ کی مرضی ہے، جس چیز پہ عمل کریں، جس کو پسند کریں. لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. میں آپ سے محبت بھی کروں گا، آپ کی خاطر بھی کروں گا، اخلاق بھی رکھوں گا. آئی ووڈ لو یو ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ یو اپوز دی بیسک تھنگس آف واٹ اسلام از ایڈوکیٹنگ. کیونکہ یہی مجھے قرآن سکھاتا ہے. مجھے نفرت کسی سے نہیں ہے، کسی سے اعتراض نہیں ہے. قرآن تو مجھے یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول کو کوئی تمہارے سامنے برا کہہ رہا ہے، آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تم وہاں سے اتنی دیر کے لیے ہٹ جاؤ جب تک وہ ٹاپک چینج نہ کریں. چینج کر دیں، اگین جوائن دیم. ان سے پرماننٹلی ڈسکنیکٹ ہونے کو قرآن منع کرتا ہے. ریمین کنیکٹڈ، ہیومینٹی کا رشتہ برقرار رکھو، انسانیت کے رشتے قائم رکھو. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ ایک آیت میں نے دکھائی ہے، پھل ہیں مختلف کلرز کے، پتھر ہیں مختلف کلر، جانوروں میں ہیں. اہم چیز یہ بتانی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ اس سے ڈرتے ہیں. علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے سائنس پڑھا ہے، نیچر پڑھی ہے، کسی بھی آسپیکٹ کو پڑھا ہوگا، دے ریئلائز دا کریٹر. کیوں؟ اس کے ونڈرز دیکھے. میں صرف ایک پانی کے ونڈرز آپ کو بتا رہا تھا، اور یہ سیریز آف لیکچرز ہیں جو پانی پہ ہم کر سکتے ہیں. اگر اس کی 18 اسپیشل پراپرٹیز ہیں، دے نیڈ 18 لیکچرز. اور ایسی ونڈرفل لکوڈ ہے، نہیں نیم اینی تھنگ. میں کس چیز کو کہوں کہ نہیں ہے وہ، اور کتنا ایلیبوریٹ اس پہ ہم بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کس طرح کہ اس کریٹر کی عظمت کو دیکھنے کے لیے. دی مارولس آف دا کریٹر. اور اتنا پرفیکٹ سسٹم بنانے والا. نیچر میں ہمیں دیکھیے کوئی خرابی نہیں دکھتی. بلکہ ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو، دیٹ مسٹ بی دا لاسٹ پارٹ جو میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، کہ ہم نے انڈسٹریل ریولوشن آیا، بہت خوش ہوئے. وی اسٹارٹیڈ سنتھیسائزنگ تھنگس. 100 سال کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس سے جو پولوشن آ رہا ہے یہ ہم کو برباد کر رہا ہے. ایئر از پولیوٹیڈ، واٹر از پولیوٹیڈ، سوئل پولیوشن ہے، انٹیریئرس میں ہمارے گھر کے اندر پولوشن سے، ریڈیشنس کے پولوشن سے. تو اب ہم کیا کریں؟ تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ نیچر میں اب یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں سیدھے سادے سے، کچھ نہیں کہتے. آپ پتی توڑ لیجئے چپ رہتے ہیں، آپ کیل ٹھوک دیجئے چپ رہتے ہیں، آپ انہیں کاٹ دیجئے چپ رہتے ہیں. ان کے اندر اتنی بڑی انڈسٹریز چل رہی ہیں جو ہمارے یہاں نہیں چل رہی. کیونکہ ہماری کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جو 1000 آف کیمیکل پروڈکٹس ایک ٹائم میں بناتی ہو اور وہ آپس میں ری ایکٹ کر کے پھٹ نہ جاتے ہوں. کیمسٹری لیب میں جتنی بوتلیں ہیں کیمیکلس کے الگ الگ ریک پہ رکھی ہوتی ہیں، آپ سب کو ایک جگہ کر دیجئے، واٹ ول ہیپن؟ پتہ نہیں ایکسپلوژن ہوگا کیا ہوگا، اور ہماری حالت کیا ہوگی. اس سے زیادہ کیمیکلز میری باڈی میں سرکولیٹ کر رہے ہیں آپ کی باڈی میں، پلانٹس کے اندر، اینڈ دے آر ویل
partitioned and segmented. कहीं एक्टिवेशन डी एक्टिवेशन से, कहीं फिजिकल पार्टीशनिंग है, कहीं फिजियोलॉजिकल पार्टीशनिंग है. ये वंडर्स हैं सारे. तो इन चीज़ों का इल्म रख के हम क्रिएटर को अप्रिशिएट करते हैं. और फिर ये सवाल उठता है कि जब उसका, हाँ, तो ये बात मैं इस बात में बता रहा था कि जब ये चीज़ हमने देखी तो आज हमारा मॉडल क्या है सिंथेसिस का? बायोसिंथेसिस, बायोमोलिक्यूल्स, बायोरिएक्टर्स. हम लाइव फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं अपने सिंथेसिस के लिए, बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को, क्योंकि उनकी मशीनरी में कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई वेस्ट जनरेशन नहीं है, हीट वेस्टेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. तो अब हमारी इंडस्ट्री जो है, दैट्स व्हाई वी आर शिफ्टिंग टू नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी. अब कोई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात नहीं करता, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, चुप हैं, लेकिन उधर चले गए. क्योंकि नेचर इज़ बेस्ट, नेचर के मॉडल्स बेस्ट हैं, वहाँ आपको कोई ख़राबी नहीं दिखती. तो जब एक बनाने वाला ऐसा है जिसने ऐसे सिस्टम्स बनाए जो एकदम परफेक्ट है, तो उसने अगर हमें भी एक सिस्टम, एक गाइडेंस दी है काम करने के लिए, तो क्या वो फ्लॉड होगी? क्या उसमें कमी होगी? नहीं. तो फिर वो हमारे यहाँ बंद करके रखी हुई क्यों है? हम फॉलो किसको कर रहे हैं? जो अम्मा ने कह दिया, वाज में सुन लिया, हज़रत जी ने कह दिया, रिश्तेदारों ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया. इन सब सोसाइटीज़ के इनपुट से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है. फ़ाइन, गुजारिए, आपको भी अपना हिसाब देना है, हमें भी देना है. लेकिन याद दिला दीजिए कि इस ज़िंदगी गुजारने के एक लाइफ स्टाइल था जो हमेशा डिवाइन बुक्स में आया है. लास्ट डिवाइन बुक घर में रखी हुई है, उसे देख लो. और वो सिर्फ मेरी किताब नहीं है. पिछला लेक्चर जो यहाँ हुआ था, मैंने, क्योंकि वक्त के हिसाब से मुझे आयतें लानी पड़ती हैं, उसमें मैंने कई वर्सेस कुरान की दिखाई थी जो ये कहती हैं कि दिस इज़ द गाइडेंस फॉर द होल ह्यूमैनिटी. कुरान इज़ नॉट मेंट फॉर मुस्लिम्स. इट इज़ नॉट द धार्मिक ग्रंथ ऑफ मुस्लिम्स, इट इज़ ए धार्मिक ग्रंथ ऑफ ह्यूमैनिटी. पूरी इंसानियत के लिए आई है ये किताब. लेकिन हमने एक बायस क्रिएट करा दिया ये कह के ये हमारे ग्रंथ है, तो हम नेचुरली मुसलमानों की ग्रंथ है तो कोई और क्यों पढ़ेगा? हम में से कितने लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, जो गीता पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अपनी ग्रंथ का वक्त नहीं मिल रहा तो दूसरे क्या पढ़ेंगे? तो ये ग्रंथ ऐसी है सबके लिए है, क्योंकि ये कोई इस तरह का रिचुअलिस्टिक धर्म नहीं सिखाती. जो पढ़ेगा समझ जाएगा. इट गिव्स यू लाइफ स्टाइल, क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे कमाना है, क्या खर्च करना है, दैट्स इट. कोई रिचुअलिज्म नहीं है, सबमिशंस के तरीके हैं. खैर, अच्छा देखिए, यहाँ मैं इस आयत में ये दिखा रहा था कि इल्म रखने वाले अल्लाह से डरते हैं. अब यहाँ मुझसे पूछा किसी ने, और आप भी सोच सकते हैं कि अगर इल्म रखने वाले अल्लाह से डरते होते तो आज जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े नॉलेजेबल लोग हैं वो डिवाइन गाइडेंस के अगेंस्ट क्यों चलते हैं, इंसानियत की खिदमत नहीं करते बल्कि एक्सप्लॉइट करते हैं? उसकी वजह इस आयत में हमें बताई जा रही है कि फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया जिसने अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया? दे हैव मेड देयर डिज़ायर्स एज देयर गॉड. ये अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पे चलता है ये. और फिर क्या गया, अल्लाह के कानून ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में भेज दिया. यानी इल्म है आपके पास, लेकिन अगर डिवाइन गाइडेंस नहीं है तो आप भटके हुए. क्योंकि सवाल तो मैं भी अपने आप से करता हूँ ना कि जब फातिर मैं पढ़ रहा हूँ 27 कि इल्म वाले अल्लाह से डरते हैं, तो आप सारे इल्म वाले जितने टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और साइंटिस्ट हैं वो तो गॉड फेयरिंग नहीं है. वरना इंसानियत को मारने वाले हथियार क्यों बनाते इतने? इंसानियत को ख़त्म करने वाली ये फार्मा इंडस्ट्रीज़ क्यों चलती हैं? ये जितनी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, हेल्थ के नाम पे बिजनेस चल रहे हैं, मार्केटिंग चल रही है, क्यों हो रही है? पैसा कमाने के लिए. इंसान की खिदमत तो नहीं हो रही. तो इन लोगों क्या हुआ? ये लोग गाइडेड नहीं हैं, इनको गाइडेंस नहीं है, ये भटके हुए हैं. और दूसरी अहम बात यहाँ ये है कि ये आयत खुदा को डिफ़ाइन कर रही है. खुदा वो नहीं है जिसकी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, जिसकी तस्बीह पढ़ रहा हूँ. खुदा वो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ. मैं अगर नफ्स को फॉलो कर रहा हूँ, बावजूद 5 वक्ता नमाज़ों के और हर साल के हज के और साल में 6 उम्रों के और इंतज़ामिया और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ज़कात दे के, अगर मैं अपने नफ्स को फॉलो करता हूँ, अपने सिस्टम को, अपने कस्टम्स को, अपने ख़ानदान को, अपने रस्म व रिवाज को, अपने फ़ैशन को, तो ये कुरान मुझे बता रहा है कि वही मेरे खुदा हैं. पढ़ लो तस्बीह, दुनिया को बेवकूफ़ बना दोगे, भाई बड़े मुत्तकी हैं, बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं. कभी इनकी तो तकबीर उला नहीं छूटी. बहुत अच्छी बात है, इसको मेरे सरकाज़्म को समझिएगा. तकबीर उला की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, नमाज की अहमियत से कोई इनकार नहीं, नमाज पंजगाना बाजमात कोई इनकार नहीं.
لیکن محض اس کو رہنا اور اس سے ہدایت پا کے اس نماز پہ سوال یہ نہ اٹھتا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اللہ کی بندگی میں نہیں لاتی انسان کو. اقیموا الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت 14 دیکھ لیجئے. صلاۃ کو قائم کرو میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف ڈیوائن گائیڈنس. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، حضرت ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم میں. کیا حضرت ابراہیم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ جو دعا مانگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ کو قائم کرنے والا بنا دے. وہ پورا سسٹم جو ہے جو ایک الگ موضوع ہے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. یو مسٹ تھنک. ان سے کہو زمین آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو. جو لوگ ایمان لانا نہیں چاہتے ان کو نشانی اور تنبیہیں فائدہ نہیں دیتی. نہ آیات فائدہ دیتی ہیں نہ تنبیہیں. وارننگس پہ کا بھی اثر نہیں ہوتا، آیتوں کا بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کیونکہ نفس کی خواہشوں میں اپنے مزوں میں زندگی کے ہیونگ اے گڈ ٹائم اتنا مزے میں ہے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں اس طرف سوچنے کی. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر کے حوالے سے یہاں بھی اولی الالباب آیا. اب یہ آیت میں نے اس لیے لی ہے کہ یہ قرآن خود ڈیفائن کر رہا ہے کہ واٹ از دی پرپز آف دس ریویلیشن. غور و فکر کرو آیت کے اوپر. قرآن اپنا پرپز آف ریویلیشن ہی بتا رہا ہے کہ پیپل مسٹ پونڈر اپون اٹس ورسز. اور مسلمانوں سے بات نہیں ہے، اینی بڈی ہو ریڈس اٹ، جو پڑھے وہ سوچے کہ یہ بات اگر لاجیکل ہے، ریزننگ کی ہے تو آئی شوڈ ڈو اٹ. میں کیوں نہ کروں؟ آیات پہ جو غور و فکر نہیں کرتے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارا کون سا انسٹیٹیوشن ایسا ہے جہاں پہ آیات پہ غور و فکر کا کام ہوتا ہو؟ میں بالکل بلنٹ کھول کے سوال کر رہا ہوں. یہ ہمارے یہاں ناظرہ پہ زور ہے، اہتمام ہے، تجوید پہ ہے، قرأت پہ ہے، حفظ پہ ہے، فہم پہ کہاں ہے؟ کہاں گئی یہ آیت قرآن کی؟ ان میں سے کسی چیز کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا. ناظرہ ہے، تجوید کی اہمیت ہے، قرأت کی اہمیت ہے، حفظ کی اہمیت ہے، لیکن قرآن خود کیا کہہ رہا ہے؟ آیات پہ غور و فکر، تدبر. اس کا نظم کہاں پر ہے؟ کون سا نظام ہے جو یہ پڑھائے گا؟ معاف کیجیے گا، نہ درس نظامی پڑھا رہا ہے، نہ ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن پڑھا رہا ہے. کہیں کہیں چیدہ کام ہو جائے، کہیں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں، تھیولوجی میں، وہ بھی ٹوٹلٹی میں نہیں ہوتا. کسی کے نصاب میں ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ آف قرآن نہیں ہے. یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کتنے بھی شعبے بن گئے ہوں. تو یہ سوال ہمیں اٹھانے پڑیں گے اگر ہمیں سیدھے راستے پہ آنا ہے اور لوگوں کو لانا ہے. اب دیکھیے وہاں بات تھی قرآن کی آیات کی 129. یہاں کائنات کی آیت کے لیے اتنا اہم بات ہے یہ کہ جس دن ہم ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہا علما ماذا کنتم تعملون. واٹ واز اٹ یو ڈڈ؟ تم کر کیا رہے تھے؟ یعنی صرف قرآن کی آیتوں پہ غور فکر کی بات نہیں ہے، کائنات کی آیت جن کا ذکر آل عمران 190 191 میں پیچھے سلائڈ میں نے آپ کو دکھایا کہ جتنی کریشنس اس کو اللہ اپنی آیت کہہ رہا ہے. یہاں نمل 83 85 میں پوچھ رہا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا بنا ان کا علم احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج. واٹ واز اٹ یو ڈڈ اما کنتم تعملون. تم نے کیا کیا؟ یعنی ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ وی شوڈ ایکسپلور نیچر، اسٹڈی نیچر، اور جو اس میں اللہ کے بینیفٹس ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو سمجھیں اور اس کو انسانیت کی خدمت پہ لگا دیں. ہمارے یہاں پیٹنٹنگ نہیں ہے، اوپن سورس سسٹم ہے. ڈسکور سم تھنگ اینڈ پٹ اٹ ٹو دی سروس آف ہیومینٹی. جو ہیومن جینوم میں 2 اسکول چل رہے تھے، اگر کوئی فالو کر رہا تھا، ایک ہیومن جینوم وہ گروپ سائنٹسٹ کا کر رہا تھا جو پیٹنٹ والا گروپ تھا، دوسرا اوپن سورس سے کر رہا تھا، اور انہوں نے پورا ڈکلیریشن کر دیا، ویب پہ ڈال دیا پورا ڈیٹیل ہیومن جینوم کا کہ 22 کروموزوم کیا کر رہا ہے، 16 کروموزوم کیا کر رہا ہے. پوری دنیا آج اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو اسلام ہمیں اوپن سسٹم آف نالج شیئرنگ سکھاتا ہے کہ نیچر کی تسخیر کرو، اس نے تمہارے لیے مسخر کر دی. یہ بھی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ has subjugated all the creations to you with his own mercy. اپنی رحمت سے اس نے مسخر کیا ہے. تم انہیں کھوجو، ان کے فائدے دیکھو اور انسانیت میں پھیلا دو. That's the vision. That is the religion, that is Islam, and that is the scientific approach of the Creator motivating the creations to follow it.
وہ سائنٹیفک اپروچ سے اپنا میسیج بھیج رہا ہے اور آپ کو بھی سمجھا رہا ہے کہ سائنٹیفک اپروچ سے چلو، علمی احاطہ کرو میری آیتوں کا، سی واٹ آئی ایم بین ڈوئنگ، نیچر میں کیا ہوا ہے. تو یہاں یاد رکھیے گا دونوں طرح کی آیات کے احاطے کی بات ہے. سوات 29 میں قرآن کی آیات ہیں اور نمل 83-85 میں کائناتی آیات کی بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں دانائی پہ. دس از مائی وے، آئی اینڈ ہو فالو می کال پیپل ٹو گاڈ بیسڈ آن دا کلیئر انسائٹ ایکسیپٹیبل ریزن. یہ رسول اللہ کا قول آ رہا ہے. آخری سلائیڈ ہے یہ میری. رسول اللہ کا قول آ رہا ہے قرآن میں کہ میں دانائی کی بنیاد پہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں دین کی. اور ایک بڑی بات کیا کہی تھی، میں بھی ہوں جس نے میری اتباع کری. یعنی رسول اللہ کا جو فالوور اگر دانائی، انسائٹ اور ریزن کی بنیاد پہ دعوت نہیں دے رہا تو وہ پھر اس میں سے نہیں ہے. یہ بہت اہم آیت ہے، یہ ڈیفائن کرتی ہے ہمارا اسٹائل. نمل 83 بتاتی ہے علمی احاطہ، اور یہاں بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتائیے ریزننگ کے ساتھ، کہ قرآن ریزننگ کرتا ہے. اس نے جہاں خمر و میسر کو منع کیا تو وہاں اس نے کہہ دیا کہ دیکھو اس میں کچھ فائدے ہیں تمہارے لیکن ان کے نقصان زیادہ ہیں. دیٹ از اے اسٹائل آف قرآن، کہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں اور جو ایزی منی تو حاصل کرتے ہو، مفت کے پیسے کھاتے ہو، چاہے جہیز میں لو، چاہے جوئے میں لو، چاہے ریس میں لو، چاہے سٹے میں لو، ان سے تھوڑا فائدہ ہے تمہیں لیکن لانگ رن میں نقصان ہے. امیڈیٹ فائدہ ہو جائے گا کہ میرے گھر میں میری سسرال سے صوفہ بھی آ گیا، فریج بھی آ گیا، گاڑی بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا اور میں آرام سے بیٹھا. گویا میں نے یہ مان لیا کہ میں بالکل نامرد ہوں، میں یہ چیزیں اپنی محنت سے نہیں کما سکتا تھا، اس لیے میں پیراسائٹ بن گیا ایک دوسری فیملی کے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے اس سے تمہاری عادت خراب ہو جائے گی کیونکہ تم نکمے ہو جاؤ گے، تم محنت کی کمائی بھول جاؤ گے. اور ہر وقت اور وہی ہوتا ہے، ایک دفعہ جہیز آ گیا پھر لڑکی والوں پہ دباؤ، یہ دے دو یہ دے دو، نہیں دیتے تو اس نے کہا اچھا آپ دوسرا ایڈیشن لاتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. وہ بیچاری ٹیشو پیپر کی طرح تلف کر دی گئی، ختم کر دی گئی، دوسری کی تلاش شروع ہو گئی. اینڈ وی آر ناٹ کوشچننگ اٹ. ہم اپنے خاندانوں میں یہ نہیں پوچھتے کہ جہیز کیوں ہم دے رہے ہیں. وہ لڑکیاں کہیں جو کہیں کہ میں ہو رہی ہیں، لیکن ہر ایک کو ہونا چاہیے. وہ لڑکے ہوں کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے اپنی محنت پہ بھروسہ ہے، اور جس حال میں میرے ساتھ میرا ساتھی رہنا چاہے میں اسی سے شادی کروں گا. کہ میں چھپر میں رہوں گا تو چھپر میں رہے گی، میں ایک بیڈ روم کے مکان میں رہوں گا اس میں رہے گی، نہیں رہ سکتی تو میرا جوڑا تمہارا نہیں بنتا. دیس شوڈ بی دا کرائٹیریا. اب دیکھیے انہی چیزوں کے لیے میری ایک ویب سائٹ ہے. یہ آخری سلائڈس میں ویب سائٹ کی انٹروڈکشن دے رہا ہوں. محمد اسلم پرویز کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے. اس میں ڈفرینٹ یعنی پلے لسٹ یہاں میں چلا رہا ہوں. آخر میں ایک ملے گا سمپلی قرآن. اس سمپلی قرآن میں یہ ایک سائنٹیفک ڈسکورس ہے قرآن کے اوپر جو ہم شروع سے فاتحہ سے لے کے چل رہے ہیں، اور اب نساء کمپلیٹ کر کے ہم سورہ مائدہ پہ ہیں. 300 سے زیادہ سیشن ہمارے ہو چکے ہیں. یہ اس کا سمپلی قرآن کا ہے، آپ دیکھ لیجئے. مور دین 300 سیشنس اس کے ہو چکے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک ڈسکورس ہے قرآن کے اوپر. جس انداز سے میں بات کر رہا ہوں اسی انداز پہ میں، اور ڈسکورس سے یوں کہا ہے کہ میرے ایک ساتھی ہیں جو ندوے سے فارغ ہیں اور عربی کے پروفیسر ہیں، طارق ندوی. تو ہم دو لوگ بیٹھ کے ہر آیت پہ غور کرتے ہیں. وہ ندوے کے ہیں اور عربی کے والے ہیں، میں سائنس کا ہوں. ہر ورڈس کو ہم دونوں اپنے اپنے اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں. اٹ بیکمس اے ونڈرفل ایکسپلینیشن جیسا میں سمجھتا ہوں جس کی ضرورت ہے. تو میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے اتنی پیشنس کے ساتھ میرے اس انکروچمنٹ کو، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ منٹ ٹو منٹ میں مجھے 35 منٹ دیے گئے تھے، لیکن آرگنائزرس نے، ڈین صاحبہ نے، پرنسپل صاحبہ نے اور آپ نے مجھے برداشت کیا. لیکن میں اس بات کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت شکریہ. السلام علیکم. I request Professor Akhtarul Wasif for his presidential remarks. صاحبو، اتنا اچھا لیکچر سننے کے بعد، اور وہ لیکچر جو میننگ فل بھی تھا اور سچے معنوں میں ہم سب لوگوں کے لیے چشم کشا تھا، آنکھیں کھول دینے والا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد مجھے بلانا ایک طرح سے اسلم پرویز کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن بہرحال کی ضرورت ہے اس بات کی کہ جو کچھ اسلم پرویز نے کہا ہم اس کی تائید کریں، اور اس تائید کے لیے ہم سب کو اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہیے.
جہاں تک سعید انصاری صاحب کا تعلق ہے، سعید انصاری صاحب کے بارے میں جیسے بتایا گیا کہ وہ استادوں کے مدرسے کے پہلے پرنسپل تھے، اور بنیادی طور پہ استادوں کے مدرسے کی آپ اہمیت کو شاید نہ سمجھتے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں. اور میں علی گڑھ کا علی گڑھ میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، پڑھا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود جامعہ کو پسند کیا اور جامعہ آیا. اس لیے نہیں، وجہ تھی اس کی، اور وجہ یہ تھی کہ علی گڑھ میں ایک طرح سے بنیادی طور پہ آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ علی گڑھ کے اندر ایک حاکمانہ انداز کی حکومت کا طریقہ تھا، جبکہ جامعہ میں برادری کا تصور تھا. جامعہ کی برادری کے تصور نے مجھے یہاں لایا. اسی طرح یہاں استادوں کے مدرسے کی خوبی یہ تھی کہ استادوں کے مدرسے کا رزلٹ پتہ طالب علموں کو چلتا تھا اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر سے، کہ وہ یہ جانتے تھے. تو یہاں پر جو تعلیم دی جاتی تھی وہ اس کے باوجود کہ انگریز جامعہ کے خلاف تھے، لیکن جامعہ میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی اور استادوں کے مدرسے میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی وہ غیر معمولی تھی. اور سعید انصاری صاحب اس کے ایک بہترین نمونہ تھے جس کی کہ آپ مثال دے سکتے ہیں. میں شکر گزار ہوں محترمہ ڈین صاحبہ کا کہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور یہاں بلایا. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، اور اسلم پرویز کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کی جو بڑی خرابی ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جتنے کرنے کے کام ہیں وہ اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں، اور جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمے لے رکھے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہیں کے نہیں رہتے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے قرآن کریم کے حوالے سے وہ بنیادی طور پہ میں اس کی تائید کرتا ہوں، 100% تائید کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی بات ہے. ہمیں اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے. اور جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں ایک بات اور ماننی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو سلسلۃ الذہب ملتا ہے، جو ایک گولڈن چین آتی ہے آدم سے لے کے وہ محمد الرسول اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پہ تمام مذاہب جو ہیں ان کی نمائندگی ہو چکی ہے. ہمیں کسی ایک مذہب کو کے اوپر غرہ نہیں دکھانا چاہیے. یہ غرہ پن جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا ہے ساری دنیا کے اندر. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ڈاکٹر اسلم پرویز کو بلایا. ڈاکٹر اسلم پرویز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہمارے زمانے میں ایک سچائی کا انکشاف اپنے انداز سے کر رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں. ہم اسے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، لیکن بہرحال ان کا جو کام ہے وہ اب پوری ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. میں اس کے لیے ان کی تعریف کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے آپ کی ڈین صاحبہ کو اور آپ کے پروفیسر ابراہم کو کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو بلائیں اور اس طرح کے لیکچر کرائیں. اور استادوں کے مدرسے کی شان یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں کو جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، اپنے طالب علموں تک پہنچانا چاہیے. یاد رکھیے ذاکر صاحب نے جامعہ استادوں کے اس مدرسے کے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور جو کہ یہاں پہ لگا ہوا تھا بہت دن تک، مجھے پتہ نہیں اب وہ ہے یا نہیں. ذاکر صاحب نے کہا تھا وہ اچھے استاد کی پہچان جو انہوں نے بتائی تھی وہ یہ کہ اس کی پیشانی پر علم نہیں محبت کا عنوان ہوتا ہے. تو آئیے اور ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ علم کی اس روایت کو زندہ کریں جو کہ بنیادی طور پہ من و تو کے فرق کو مٹاتی ہے اور ایک دوسرے کو قریب لاتی ہے. بہت بہت شکریہ.